أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات کی وہ کتاب جو سر بسر کتاب نور ہے، اس کی آیت نور جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے، وہ سرنامہ بیان ہے. سورہ مبارکہ نور کی 35ویں آیت ہے. انشاءاللہ مومنین کو یہ آیت ویسے ہی حفظ ہوگی، یاد ہوگی انشاءاللہ. اور اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے اسے بھی بہت سے حضرات واقف ہوں گے، اور اگر واقف نہیں ہیں تو اب یہ عہد کر لیں کہ واقف ہو جائیں گے. انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اور کس کس طرح سے ترجمانیاں کی ہیں، اور پھر اس منبر سے جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے اسے بھی پیش نظر رکھیں گے. ظاہری اعتبار سے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ دان میں، ایک طاق میں کوئی چراغ رکھا ہوا ہو، اس چراغ پر ایک نفیس فانوس ہو آبگینے کا، اور یعنی شیشے کا، صاف و شفاف و لطیف و نفیس، جو اس طرح چمک رہا ہو کہ جیسے موتی سے بنا ہوا کوئی فانوس ستارے کی طرح چمک رہا ہو. اب یہ جو تشبیہ ہے ظاہر ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ یاد رکھیے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے،
یہ کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ادیب کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اس نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ یہیں پر ایک سوال قائم ہو جاتا ہے کہ اسی قرآن مجید میں جب حق سبحانہ و تعالی فرما چکا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو یہاں کیسے فرما رہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہاں مراد ہے ذات حق۔ واضح ہے؟ اب قرآن کی تکذیب جو بھی کرے گا وہ دائرہ اسلام و ایمان میں نہیں رہ سکتا، کوئی بھی ہو، کتنے ہی لمبے چوڑے کلمے پڑھتا ہو، کسی بھی بزم میں جاتا ہو، کسی کا بھی نام لیتا ہو، اگر خود ذات حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا مثل کسی کو بھی قرار دے گا وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس بیان کی روشنی میں یہاں طے کرنا ہوگا کہ یہاں مراد دراصل ذات خدا کی تشبیہ نہیں ہے، نور خدا سے مراد وہ نظام ہدایت ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے قائم کیا گیا ہے۔ کل اور پرسوں کی تقریر میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ کلید قفل ابجد، یعنی یہ سمجھیے کہ یہ تشبیہ اور استعارے کا نظام قائم ہے، تو یہ تشبیہ کس کی دی جا رہی ہے؟ اللہ کی۔ مگر ممکن ہے اللہ کی تشبیہ؟ نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا کوئی شبیہ بن سکتا ہے۔ توحید کے جتنے بھی مراتب ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء، توحید افعال، نہ کوئی اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ہے اور نہ اس کے صفات اور افعال کے جیسے کسی اور کے صفات اور افعال ہیں۔ یہ ذہن عالی میں رہے۔ اللہ کے مثل اگر آپ نے کسی کو قرار دیا تو قرآن کی تکذیب ہے، نعوذ باللہ، خود قرآن کو جھٹلا رہے ہیں آپ۔ اللہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے۔ واضح ہے؟ یہاں جو مثال خود حق سبحانہ و تعالی دے رہا ہے وہ توجہ دلا رہا ہے اس نظام کی طرف جو اس نے تمام مخلوقات، تمام ممکنات کے لیے نظام علم و ہدایت قائم کیا ہے، اس کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ کس چیز سے روشن کرنے والا ہے؟ علم سے، ہدایت سے، برہان سے، عرفان سے۔ ہمارے اور آپ کے قلوب کو، ہمارے اور آپ کے اذہان کو کس چیز سے پروردگار عالم منور فرمائے گا؟ اور منور فرماتا ہے جو نور بخشتا ہے پروردگار آپ کو ہر شخص کو۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی ایک فرد بشر بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہو سکتا جس کی حجت خدا پر قائم ہو جائے کہ وہ کہہ سکے ہم تک نور ہدایت نہیں پہنچا، ہم تک تیرا تعارف نہیں پہنچا، ہم تک تیری حجت نہیں پہنچی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی حجت خدا بند قدوس پر قائم ہو جائے۔ اللہ کی حجت ہر مخلوق پر قائم ہے اور قیامت تک قائم ہوتی رہے گی۔
یہاں یہی بات یاد رکھیے کہ جو تہ در تہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، جو سملی ہے، جو میٹافر ہے، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن اس نظام علم و ہدایت کے لیے ہے جو نظام علم و ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخلوقات کو ہدایت فرمانے کے لیے قائم کیا ہے۔ اور اللہ کس ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے؟ ہر وہ فرد جو خدا کی طرف سے نظام ہدایت الہیہ کا حصہ بن جائے، اس کی حقیقت نوری ہوتی ہے، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، ہم صرف ایک نبی اور 12 امام کے قائل نہیں ہیں، یہ خیال رہے کہ ہم 14 معصومین کے قائل ہیں۔ ہم صرف حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی و جانشین جان نبی نفس رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے لے کر اور ان کے دونوں فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ اہل بیت صرف ان کے قائل نہیں ہیں، بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور سب لوگ ہم آہنگ ہو کر مل کر ایک بلند صلوات کریں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دلیلوں میں سے بھی ایک دلیل ہے حضرت زہرا۔ جملہ یاد رہے گا جوں کا توں، اللہ کی وحدانیت پر قائم ہونے والی جو بڑی بڑی دلیلیں ہیں ان میں سے ایک حضرت زہرا ہیں۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر ہم کہیں کہ کبھی کبھی چیزوں کی تعداد بہت ہوتی ہے اور مرتبے مختلف ہوتے ہیں، اب جیسے مثلاً ہندوستان بھر میں ہائی اسکول کا رزلٹ آئے تو اس میں ایک عنوان ہی ہوتا ہے کہ پوری کنٹری میں کس نے ٹاپ کیا، تو ایک ہی نام لیں گے آپ۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ پوری کنٹری میں 5 نام بتائیے جو ٹاپرز ہیں سب سے زیادہ، تو 5 نام لیں گے آپ، اور کہا جائے 10 نام بتائیے تو 10 نام لیں گے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر میں روز عرض کر رہا ہوں کہ ذرہ ذرہ اور لمحہ لمحہ گواہ ہے، دلیل ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں اللہ کے علاوہ جو ما سوی اللہ پوری کائنات ہے، اس کائنات میں 5 سب سے بڑی دلیلوں کے نام بتائیے جو اللہ کی وحدانیت پر ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ہر ذرہ گواہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہر لمحہ گواہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر اس کی ہر مخلوق گواہ ہے۔ اپنی زبان حال سے ہر ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے،
قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہر ذرہ ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی تحمید کرتی ہے۔ قرآن مجید کی صاف و صریح آیت ہے، اور فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ اس پوری کائنات میں 5 سب سے بڑی دلیلیں بتائیے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلیلیں ہوں، 5 بڑی دلیلیں، تو کون سے نام لیں گے آپ؟ کیا آپ کو بتانا پڑے گا؟ کہاں سے یہ فہرست ملے گی؟ کہیں سے نہیں ملے گی۔ جہاں توحید اور شرک، توحید اور تثلیث کا ٹکراؤ ہوا ہو، وہاں جو تثلیث کے مقابلے میں توحید پیش کرنے گئے ہوں اور جن کے چہرے دیکھ کر تثلیث والے شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں، وہ 5 نام یاد رکھیے گا۔ یعنی مباہلے میں جو گئے تھے، خدا کی قسم پوری کائنات میں وحدانیت خدا پر 5 سب سے بڑی دلیلوں کے نام ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کل اختتام بیان پہ میں نے کہا تھا نا کہ جب کوئی پوچھے کہ کس نے کہا کہ خدا ہے اور ایک ہے، تو بے خوف کہہ دینا حسین نے بتایا ہے۔ اب اگر اور پوچھے اور کون، یہ یاد رکھیے، ابھی ایک جملہ عرض کروں گا، اور وہ جملہ بہت مجھ جیسے طالب علم کے لیے تو بہت قیمتی جملہ ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں سحر کر کے اس ایک جملے تک پہنچا ہوں میں، تو وہ آپ کو اس وقت آپ کے سپرد کروں گا کہ جناب والا، یہ 5 نام تو یاد ہو گئے نا۔ یہ کائنات میں سب سے بڑی دلیلیں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے ہونے اور اس کے ایک ہونے کی، اس پوری کائنات میں سب سے بڑی 5 دلیلیں وہی ہیں جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہ وہی شخصیتیں ہیں، وہی ہستیاں ہیں کہ جو مباہلے میں گئی تھیں۔ کس لیے گئی تھیں؟ کس لیے یہ شخصیتیں گئی تھیں مباہلے میں؟ ایشو کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ قضیہ کیا تھا؟ ڈسپیوٹ کیا تھا؟ سامنے سوال کیا تھا؟ کیا اب دست ادب جوڑ کے معذرت کر کے میں اسی طرح عرض کروں، کیا محمد ابن عبداللہ کو کوئی بادشاہت چاہیے تھی؟ کیا علی ابن ابی طالب کو کوئی لشکر تیار کرنا تھا؟ کیا انہیں اپنے لیے دنیا میں کچھ خزانہ، کچھ جائیدادیں یا کوئی مملکت قائم کرنی تھی؟ ایشو کیا تھا مباہلے میں؟ توحید اور شرک کا مقابلہ تھا، وحدانیت اور تثلیث کا مقابلہ تھا۔ اگر اس دن وحدانیت کو فتح حاصل ہوئی تو تمام فرزندان توحید کو اس دن عید مباہلہ منانا چاہیے۔ بعض حضرات ہم لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، بھئی ان کے ہاں تو پتہ نہیں کتنے کلمے ہیں اور کتنی عیدیں ہیں۔ وہ لوگ تو بس 2 عیدیں جانتے ہیں، ایک عید فطر جس پہ فطرہ ملتا ہے،
عید قربان جس پہ کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے. بھائی یہ دونوں عیدیں ہیں, یہ دونوں مسلمانوں کی عیدیں ہیں. عید غدیر اسلام کی عید ہے, عید مباہلہ توحید کی عید ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ہم اور کون سی عید مناتے ہیں؟ کون سی عید مناتے ہیں ہم؟ جب بھی توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے تو ہمارے لیے عید ہوتی ہے. مباہلے میں توحید کا پرچم بلند ہوا, ہمارے لیے عید ہے. میدان غدیر میں توحید اور ولایت کا پرچم بلند ہوا, ہمارے لیے عید ہے. ارے ولایت کا باطن توحید ہے, اور ان دونوں میں عجب رشتہ ہے. کہیں ظاہر ہے توحید, باطن ہے ولایت. کہیں ظاہر ہے ولایت, باطن ہے توحید. سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو مباہلے میں گئے تھے, اب عجب ہے یا نہیں, یہ جائے تعجب ہے یا نہیں, کہ جہاں توحید کا اثبات ہو رہا ہے, جہاں وحدانیت کا اثبات ہو رہا ہے, جہاں شرک سرنگوں ہو رہا ہے, شرک کا پرچم, جہاں لشکر شرک فرار اختیار کر رہا ہے, جہاں لشکر شرک پناہ مانگ رہا ہے, اور توحید کا پرچم بلند ہو رہا ہے, وہ تاریخ بھی نہیں یاد ہے مسلمانوں کو, اور وہ سال بھی یاد نہیں ہے. بہت اختلاف ہے, پتہ نہیں 9 ہجری میں ہوا تھا مباہلہ یا 10 ہجری میں ہوا, پتہ نہیں 24 ذی الحجہ تھی یا کون سی تاریخ تھی. عموماً کتنی عظیم و شان فتح ہے, خدا کی قسم. مسلمانوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, بتاؤ کتنی عظیم و شان فتح ہے. کس کی فتح ہے؟ توحید کی. کس کی فتح ہے؟ قرآن کی. کس کی فتح ہے؟ پیغمبر خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عظیم الشان فتح کہ جہاں ایک قطرہ لہو نہیں ٹپکا زمین پر, اور فتح حاصل ہو گئی. یعنی میدان معرکے کا سجا, میدان تو سجا, مگر ایک قطرہ لہو نہیں ٹپکا اور فتح حاصل ہو گئی. اور وہ اتنی بڑی عظیم الشان فتح آپ کو یاد نہیں ہے, آپ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کا سننا بھی نہیں چاہتے, پھر بھی فرزندان توحید میں شمار ہونا چاہتے ہیں. پھر بھی فرزندان توحید میں شمار ہونا چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ یاد رکھیے گا, بہت سے حضرات کو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا, پنجتن. یہ کیا تصور ہے, کیا کانسیپٹ ہے پنجتن کا کانسیپٹ؟ سبحان اللہ. آپ جتنے عدد بنا لیجئے وہ سیلیبریٹ کر لیجئے, اور ہم وہ عدد جو قرآن مجید نے روشناس کیا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا, یہ درمیان میں بات آ گئی تو عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ پنجتن پاک کا تصور جو ہے, یہ کانسیپٹ, یہ ایک سوشل کانسیپٹ ہے, مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے. میں نے کہا جناب یہ سوشل کانسیپٹ نہیں ہے. جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں, آیت تطہیر اور آیت مباہلہ, اس وقت تک پنجتن کا تصور نہ رد کر سکتے ہیں, نہ اس ناموں کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ اس فہرست کو نہیں بدل سکتے, ان ناموں کی ترتیب کو نہیں بدل سکتے.
ان ناموں کی ترتیب کو نہیں بدل سکتے۔ تو بہرحال یہ 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جو سب سے بڑی دلیلیں ہیں کس پر؟ خدا کے ہونے اور اس کے ایک ہونے پر۔ ٹھیک ہے نا؟ جو خود اس کے ایک ہونے پہ دلیلیں ہیں انہی کا نام لے کر ان کو اس کا شریک بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اچھا، اب جو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب جو وہ جملہ جس کے لیے یہ درمیان میں آ گئی باتیں، شاید اس میں سے کچھ مکرر جملے ہوں، پہلے عرض کر چکا ہوں گا کہیں۔ ان 5 دلیلوں پر یا حضرت امام حسین علیہ السلام پر میں کس لیے اس قدر تاکید کر رہا ہوں؟ اصل یہ تو حقیقت ہے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ کوئی نظریہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ تصور کوئی نیا نہیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ مجھے داد نہ دیجئے، آپ غور کیجئے کہ میں صرف اس پہ تاکید کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ وجود خدا پر دلیل ہے۔ شعر بھی مشہور شعر تھا، سنا چکا، اور اس مضمون کے نہ جانے کتنے شعر ہر زبان میں ہیں کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر شے میں ایک نہ ایک نشانی اللہ کی موجود ہے جو یہ کرتی ہے، جو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ایک ہے ہر شے میں۔ اچھا، ویدانت کیا ہے؟ ویداز میں جو اللہ کی ایکتا کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں ویدوں میں اور اپنشد میں اور پرانوں میں جو ہمارے اس ملک کی کتابیں ہیں، ان میں جو ویدانت کا تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، بالکل وہی ہے جو توحید کا تصور ہے، بالکل وہی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ایشور نراکار ہے۔ ایشور ایک ہے اور نراکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اور وہ ہے اور ایک ہے۔ اور وہ بھی کیسا ہے؟ اس کی ایکتا سنکھیاتمک ایکتا نہیں ہے، اسنکھیاتمک ایکتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا میں۔ یعنی انگریزی میں کہتے ہیں، 2 لفظ ہیں انگریزی میں، نیومیریکل وننس اور ان نیومیریکل وننس۔ نیومیریکل وننس، ان نیومیریکل وننس۔ فارسی اور اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں وحدت عددی یا وحدت غیر عددی۔ یہ وحدت غیر عددی اور وحدت عددی میں کیا فرق ہے؟ وحدت عددی، نیومیریکل وننس، سنکھیاتمک ایکتا، یہ کیا ہے؟ وہ ایک جس کا بالکل ویسا ہی جیسا دوسرا ایک موجود ہو یا وجود میں آ سکے۔ واضح ہے؟ وہ ایک کہ بالکل ویسا ہی دوسرا بھی ایک یا ایک سے زیادہ وجود میں آ سکے، تو ایک کے بعد ایک مل کے 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، عدد بڑھتا چلا جائے گا، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ انسان ہیں، بالکل آپ ہی کی طرح کا ایک اور انسان یہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ایک ہیں، مگر آپ کی وننس کون سی ہے؟ سنکھیاتمک ایکتا۔ کیوں سنکھیاتمک ہے؟ چونکہ یہ دوسرا شخص جو برابر میں ہے، یہ اور یہ مل کے 2 ہو جائیں گے۔ یہ سمپل ارتھمیٹک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسنکھیاتمک ایکتا کیا ہے؟ وہ ایک۔ ان نیومیریکل وننس کیا ہے؟ وہ ایک کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ واضح ہے؟ ان نیومیریکل وننس، وحدت غیر عددی، اسنکھیاتمک ایکتا۔ تو یہ وہ توحید ہے جو خود پران میں موجود ہے، جو خود اپنشد میں موجود ہے، جو خود ویداز میں موجود ہے، اور وہی ایکتا کا تصور قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ کے ایک ہونے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر زیب نہیں دیتا کہ قرآن والے قرآن والوں سے ٹکرائیں۔
زیب نہیں دیتا. اور اس نے اپنی ایکتا کا سبق اسی لیے پڑھایا ہے کہ میری ایکتا کا یقین کر کے تم لوگ سب ایک رہو، ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر، ایشور کی خاطر، خدا کی خاطر ایک دوسرے کا احترام کرو. اس کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کی جان لے لوں؟ یا اسے کیا حق ہے کہ میری جان لے لے؟ اس لیے کہ نہ اس کو میں نے بنایا. جس چیز کو آپ بنائیں آپ کو حق ہے بگاڑنے کا. جسے میں بناؤں مجھے حق ہے کہ 1000 بار بناؤں، 1000 بار بگاڑوں. جسے میں نے بنایا نہیں اسے مجھے بگاڑنے کا کیا حق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے دور پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، کوئی شخص آیا، پکڑ کے لایا گیا اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا. کہا کیا ہے اس کا جرم؟ کہا اس نے بے خطا بے قصور غیر قانونی طور پر، غیر شرعی طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا. حضور غیظ و غضب کے عالم میں اس سے متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا کہ تو نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کر دیا. یعنی یہ جو انسان ہے اسے کس نے بنایا؟ یہ عمارت ہے. عمارت، آپ کا وجود ایک عمارت ہے، ایک تعمیر ہے، ایک قلعہ ہے، ایک قصر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ نے تعمیر کیا ہے آپ کو، اللہ کی تعمیر ہیں آپ. حضور نے کہا تو نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کر دیا، وائے ہو تجھ پر. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ توحید کے ساتھ احترام انسانیت کا پیام کیسے جڑا ہوا ہے. ہر انسان محترم ہے، ہر انسان محترم ہے جب تک کہ وہ قانون کے دائرے میں خود اپنے آپ کو غیر محترم نہ بنا دے. واضح ہے؟ بات سے بات نکلتی چلی آئی تو میں یہاں تک آ گیا، اس لیے کہ یہ پیغام بھی ضروری ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جس قدر موقع ملا مجھے برادران وطن تک بھی کچھ پیغام پہنچانے ہیں. تو یاد رکھیں یہ بات کہ ہر شے میں یوں تو اللہ کی ایک نشانی ہے، آپ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، لیکن اس کی وحدانیت پر 5 بڑی نشانیاں ہیں. یہ ان پر کیوں تاکید کر رہا ہوں؟ توجہ ہے، یہ ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے نا، مگر لوگ روندتے ہوئے گزرتے ہیں ذروں کو اور اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. شرک نہیں دور ہوتا، کفر نہیں مٹتا، الحاد باقی رہتا ہے. اشجار کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ہر شجر کی ہر شاخ، ہر کلی، ہر گل کی ہر پنکھڑی اللہ کی وحدانیت پر دلیل دیتی رہتی ہے، مگر نہیں ماننے والے نہیں مانتے. اس سے بڑھ کر آگے چلوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں مگر تسلیم نہیں کرتے. مگر یہ جو 5 ہستیاں ہیں نا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، احادیث کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے، تاریخ کے ذخیروں کو دیکھ لیجئے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعاً وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ کے سامنے آئے اور پھر توحید کو قبول نہ کرے یا اپنی شکست قبول نہ کرے. یا توحید قبول کرے گا یا اپنی شکست، دونوں لفظ یاد رکھیے گا. اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کوئی بھی ممکن نہیں ہے کہ منبر توحید پر امیر المومنین جیسا خطیب موجود ہو اور وہ آئے اور خطبہ علی سن کے اس کے دل و دماغ سے کفر و شرک کی تاریکیاں مٹ نہ جائیں.
یا وہ نور توحید سے منور ہوگا یا اپنی شکست تسلیم کرے گا۔ یہی کیفیت ہمارے خمسین و جمع میں سے ہر ایک کی ہے، اور یہی سبب ہے، یاد رکھیے یہی سبب ہے کہ قرآن مجید جو لکھا ہوا دو دفتیوں کے درمیان ہے، اسے ہم کہتے ہیں قرآن صامت، یعنی یہ ہے خاموش قرآن۔ ہم محمد اور آل محمد کو کہتے ہیں قرآن ناطق، یہ ہے بولتے ہوئے قرآن۔ کوئی حرف باطل کہہ کے گزر جائے، یہ دو دفتیوں کے درمیان قرآن خاموش رہے گا، مگر ممکن نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد خاموش رہ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ خاص طور چہاردہ معصومین، اور ان چہاردہ معصومین میں سے یہ پنجتن پاک، یہ وہ خاص ہستیاں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے ابد تک پوری کائنات میں، پورے عرصہ دہر میں۔ ان سے بڑی کوئی دلیل اللہ کے ہونے اور اس کے ایک ہونے کی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ انہی کا نام لے کر مشرکانہ باتیں کریں۔ بات کو ذرا ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ یہ توحید پر جو اتنا زور ہے، کلمے پر اتنا زور ہے، کس لیے؟ کل بات آ گئی تھی، بلکہ پہلے بھی آئی تھی، اب اس کو آپ اپنی عملی زندگی سے جوڑ لیں، اپنی ایموشن سے، اپنے ایمبیشن سے، اپنی آرزوئیں، تمنائیں ہیں تو سب میں ہزاروں چیزوں کی تمنائیں ہوں گی۔ اب میں کیا وہ گھسا پٹا مصرع غالب کا دہراؤں؟ ایک ایک تمنا اور ایک ایک آرزو پر جان دینے کے لیے ہر شخص تیار ہے، مگر جتنی چیزوں کی آپ کو تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے یا ہوس ہے، حرص ہے، جو بھی ہے، اس میں سب سے بڑی دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی دو چیزیں، سب سے بڑی دو چیزیں آپ سوچئے گا، میں سوچا سمجھا جملہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اگر واقعی انسان ہے، اگر انسانیت کے درجے سے گر نہیں گیا ہے، اگر انسان ہے، انسانیت کے درجے سے گر نہیں گیا ہے، تو اسے دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، عزیز، دل سے عزیز، اسی کی خواہش ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عزت۔ صحیح عرض کر رہا ہوں؟ سب سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ عزت، آبرو، غرور نہیں، تکبر نہیں، جاہ و جلال نہیں، مگر عزت چاہیے۔ یہ عزت وہ ہے جو ہر ایک کو چاہیے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اس کے بچوں کی نگاہوں میں نظر آئے، بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی عزت باپ کی نگاہوں میں نظر آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ۔ رسول پاک نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، احترام کرو، عزت دو انہیں۔ اکرموا، اکرام کرو، عزت کرو، بچوں کی عزت کرو۔ باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کی عزت کرے۔ باپ ہی عزت نہیں کرے گا تو عزت کا شعور بچے میں پیدا کیسے ہوگا؟ واضح ہے نا؟ یہ ویلیوز، یہ اقدار، بات آ گئی اقدار کی، یہ ویلیوز کہاں سے پروان چڑھیں گے؟ تو عزت ایک چیز ہے جو ہر ایک کو چاہیے، باپ بیٹا ہو، بھائی بھائی ہو، میاں بیوی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہوں، ددیالی ہوں، ننیالی ہوں، سسرالی ہوں،
دوست ہوں، احباب ہوں، اجنبی ہوں، دو اجنبی ملتے ہیں کسی ایئرپورٹ پر، یہ کہیں کے وہ کہیں کے، مگر ایک نے دوسرے کو دیکھا اور احترام اور عزت کی نظر سے دیکھا تو دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نظر میں ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بے اعتنائی سے، تکبر سے، غرور سے کہ صاحب میں تو امریکہ یا لندن کا رہنے والا ہوں، میں گورا ہوں، میں کسی کالے کو عزت سے کیوں دیکھوں، تو وہاں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ عداوت، دشمنی۔ ایک چیز ہے عزت، دوسری چیز کیا ہے؟ غنا۔ غنا یعنی ہر شخص اپنے کو دوسرے کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا۔ غنی یعنی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ دراصل یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، عزت اور غنا۔ اگر انسان میں غنا نہیں ہوگا، استغنا نہیں ہوگا، غنی نہیں ہوگا، تو وہ کسی نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا، اور جب دست سوال دراز کرے گا تو اپنی آبرو کھو بیٹھے گا۔ تو دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، عزت اور غنا۔ عزت اور غنا، پوری انسانیت میں دو چیزیں سب کو چاہیے، عزت، آبرو اور غنا۔ ہمارے اور آپ کے معلم توحید، معلم انسانیت، شہید حق، قتیل ظلم، امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان العز والغنا خرجا یجولان۔ عزت، اب تمثیلی انداز میں تعلیم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عزت اور غنا یہ دونوں نکلے اور اپنی منزل کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یعنی عزت خود نکلی، غنا خود نکلا ہے، یہ غنا کی صفت خود نکلی اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے۔ ان العز والغنا خرجا یجولان، یہ دونوں نکلے تو پھر کیا ہوا؟ لقیا التوکل، جب ان کی ملاقات توکل سے ہوئی، استوطنا، ان دونوں نے اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ یعنی جہاں خدا پر توکل ہوگا وہاں عزت بھی محفوظ رہے گی، وہاں غنا بھی موجود ہوگی۔ اگر خدا پر توکل نہیں ہوگا، خدا پر توکل نہیں ہوگا، اگر اس ایک بنانے والے پر بھروسہ نہیں ہوگا، نہ انسان کی عزت محفوظ رہے گی اور نہ اس کی بے نیازی محفوظ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ توحید کا کس لیے پیغام اتنا بار بار دیا گیا؟ توحید، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم کے بعد اس وصی و جانشین پیغمبر سے لے کر اور قائم آل محمد تک، یہ سب کے سب اللہ والے، اللہ کی طرف بلانے والے، یہ جو سب کے سب نظام نورانی الہیہ کا حصہ ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے نظام کا حصہ ہیں، یہ سب کے سب سب سے زیادہ کس بات پہ زور دیتے آئے؟ خدا، توحید، 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 خدا، خدا، خدا۔ کس لیے؟ تاکہ خدا کی عزت محفوظ رہے، تاکہ خدا کا خزانہ بھر جائے، تاکہ آپ میں سے ہر ایک کی عزت محفوظ رہے۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے کسی بندے کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عزت گنوا دے۔ یہ بھی حدیث ہے، حدیث قدسی اور حدیث مسند ہے، حدیث مرفوع ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ہر چیز کی اجازت دی ہے مگر کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو ہر چیز کی اجازت دی ہے مگر کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو جینا ہو تو عزت سے جیو، جینا ہو تو بے نیازی سے جیو۔ عزت اور بے نیازی سے جینے کا ذریعہ کیا ہے؟ خدا پر توکل۔ خدا پر توکل سیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھو گے؟ سوائے در معصومین کے اور کہیں یہ سبق مل نہیں سکتا۔ اب جڑ گئی نا بات زندگی سے، روزمرہ کی زندگی سے۔ جب تک ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی سے بات مربوط نہ ہو، جڑے نہیں، اس وقت تک مولا خود اپنے ذکر سے راضی نہیں ہوں گے۔ پوچھیں گے تم نے ادھورا پیغام پہنچایا، کیا کہنے بھائی، تم نے ہمارا نام تو سنا دیا، یہ تو بتایا ہی نہیں ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہمارا نام لینے سے ان کا بھلا کیا ہوگا۔ جو ہیں مومن عارف، وہ مومن ہیں، عارف ہیں، جانتے ہیں، لیکن کتنے ہیں روئے ارض پر، کتنے ہیں روئے زمین پر جو نہیں جانتے؟ تو انہیں بتانا ہوگا۔ ہاں ود ان بریکٹ، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ بھی کہہ دوں آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے۔ توکل کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے کہ بس اللہ کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بس اب ہو گیا۔ مولانا نے تو کہا تھا توکل، قرآن میں ہے توکل، حدیث میں ہے توکل، اس لیے بس اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر پہ بیٹھے ہیں۔ فقر و فاقہ ہے، جہالت ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے، تو بھئی آپ نکلتے کیوں نہیں، کام کیوں نہیں کرتے، علم کیوں نہیں حاصل کرتے، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو توکل اختیار کیے ہوں۔ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، ایبسولوٹلی رانگ۔ اس تصور کو آپ کہہ سکتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی رانگ، بالکل نہیں۔ توکل کے یہ معنی نہیں ہے۔ توکل کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ سب صلاحیتیں استعمال کر کے بھروسہ اس پر کریں۔ اور اس کی عام مثال، وہ مثال کسانوں پر پوری دنیا میں ظلم ہوتا ہے، ہمیشہ ہوا ہے۔ کسانوں پر، مزدوروں پر، یہ جو نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جو لوگ اپنے کو اوپر کا طبقہ سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر کسی عرش میں پائے لگے ہوئے نہ ہوں تو عرش ٹھہرے گا کہاں؟ کسی کرسی کے پائے نہ ہوں تو وہ کرسی بلند کیسے ہوگی؟ تو یہ مزدور، یہ محنت کش، یہ کھیتوں میں زراعت کرنے والے، کھیتی کرنے والے کسان، اگر یہ ختم ہو گئے دنیا سے تو آج جس بلند کرسی پر یا جس اونچے عرش پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکتا، اور اس منبر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ گھنٹوں بھاشن دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں گھنٹوں، وہ اس منبر سے نکلنے والے چند لفظوں میں باتیں ادا ہو جاتی ہیں، چند لفظوں میں میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ یہ اس معجزہ اس منبر کا، اس فقیر کا نہیں، اس طالب علم کا نہیں، اس منبر کا یہ معجزہ ہے۔ بہرحال تو کسان کی محنت کل کیا ہوتی ہے؟ اس کی جتنی صلاحیت ہے، بازوؤں میں صلاحیت ہے، زمین ہے سامنے، پانی کی نہر ہے، بیج ہیں، زمین کو اس نے تیار کیا، اس میں بیج ڈال دیا، پانی کی سینچائی کر دی،
جو کچھ آپ کو کرنا تھا کر دیا، اب اس کے بعد کیا کرتا ہے کسان؟ چاہے جانتا ہو لفظ توکل یا نہ جانتا ہو، اب وہ توکل کر رہا ہے۔ زمین پہ ہل چلایا، جوتی بوئی زمین، دانے چھیٹ دیے، سچائی کر دی، اب اس کے بعد اس کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، اب انتظار کرو، اس کی مرضی ہوگی تو کھیت لہلہائے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو کھیت نہیں لہلہا سکتا۔ جس طرح زراعت میں، کھیتی میں یہ مسئلہ ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں یہ مسئلہ ہے۔ تعلیم ہو، بزنس ہو، نوکری ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت پوری کی پوری استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد اس پر بھروسہ کرو، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتے۔ اس کا وعدہ ہے، ہم کبھی کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتے، وعدہ ہے اس کا، کوئی بھی ہو۔ اور یہاں یاد رکھیے گا ایک جملہ، یہیں غرور اہل ایمان کا توڑ دیتا ہے خود خدا۔ دیکھو تو ہمارا خدا کیسا عادل ہے، کیسا انصاف والا ہے، کیسا منصف ہے۔ رب ہے نا، رب سب کا رب، خالی مسلمانوں کا تھوڑی ہے، کسی ایک سیکٹ کا تھوڑی ہے، کسی ایک نسل کا تھوڑی ہے، وہ تو اس پوری کائنات، پورے سنسار کا پالن ہار ہے نا۔ تو یہ نہیں کرتا کہ صاحب مسلمان اور مومن کوشش کرے گا تو اس کی کوشش برابر ہوگی، کوئی غیر مسلم کوشش کرے گا تو اس کی کوشش برابر نہیں ہوگی، نہیں، جو بھی کوشش کرے گا اللہ کسی کی کوشش برباد نہیں کرتا۔ یہ درس توحید لے کے جاؤ در حسین سے، مگر یہ کہ اس کی مرضی اور مشیت میں آ چکا ہو، کوئی شخص گناہ کرتے کرتے، سرکشی کرتے کرتے، ظلم کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ خدا کی پھر مصلحت ہو کہ جنت شداد کو برباد کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دامن بیان کو سمیٹ دوں صرف 2 اشاروں میں، تاکہ وقت کی محدودیت کے ساتھ آج آپ کے حصے میں جو آنسو ہیں وہ نظر کر سکیں۔ میں نے بار بار کہا نا آج کہ اس کائنات میں اللہ کی وحدانیت پر 5 بڑی دلیلیں ہیں، مگر ہماری زبان پر، میں بھی شامل ہوں، خدا کی قسم ہماری زبان پر سب سے زیادہ حسین کا نام کیوں آتا ہے؟ اب اس پر بس 2 اشارے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک کے بہت عظیم و شان صحابی، چاہنے والے صحابی، جن صحابی کی صحابیت میں ان کے بلند و بالا مرتبے میں کسی کو شبہ نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، جناب سلمان فارسی۔ سلمان فارسی تو مشہور ہو گئے ہیں، لیکن معلوم ہے ان کو کس لقب سے پکارنا چاہیے؟ سلمان محمدی۔ کسی نے پوچھا سلمان تمہارے بابا کا نام کیا تھا؟ تو رسول نے سلمان سے پہلے کہا تم سمجھو کہ سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، سلمان فرزند اسلام، سلمان محمدی۔ رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں اپنے دل کی ایک کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت میں کوئی نعوذ باللہ کوئی کمزوری تو نہیں ہے؟ کہا کیا ہے سلمان؟ کہا دیکھیے آپ نے اللہ کا تعارف کرایا ہم کو، اللہ سے آپ نے پہچانوایا، اور کہا اللہ کی محبت رکھو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے سب سے زیادہ، اس کے بعد آپ کی محبت ہے یا رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ کے نفس رسول
آپ نے پہچانوایا علی کی محبت ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی زہرا کی محبت بھی ہے، آپ کے دونوں نواسوں کی محبت بھی ہے، مگر یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ حسین کے لیے میرے دل میں کچھ زیادہ ہی گداز ہے۔ حسین کے لیے دل کی حالت بگڑ جاتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سلمان یہ تو تمہارے ایمان کے کمال کی نشانی ہے، یہ تمہارے ایمان کے کمال کی نشانی ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ حسین، یہ ہیں حسین۔ اور اب بس یہ جناب سلمان فارسی کی کیفیت تھی جو صحابی پیغمبر تھے، یہ پیغمبر کے بزرگ صحابی تھے، سن و سال کے اعتبار سے بھی بزرگ صحابی تھے۔ اس زمانے میں پیغمبر کا ایک ننھا سا صحابی تھا، پیغمبر کا ننھا سا صحابی، نوخیز نوجوان، وہ بھی اس کی عجیب ادا تھی، رسول کو دیکھتا تھا، سب کو دیکھتا تھا، اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا مسجد میں، گھر جاتا تھا، مگر جب آقا حسین کو دیکھتا تھا تو آقا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا۔ سمجھ گیا، آپ کا ذہن پہنچ گیا۔ رسول کے ایک صحابی تھے مظاہر، مظاہر کا ایک بیٹا تھا حبیب۔ حبیب کی عادت تھی کہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور حسین جب قدم اٹھاتے تھے تو حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے تھے، کبھی پیشانی پہ مل لیتے تھے، سونگھتے تھے جیسے کوئی خوشبو محسوس کر رہے ہوں۔ کیا عشق تھا حسین سے، کیا محبت تھی حسین سے۔ بس عزیزان گرامی، آج کی مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آج چھٹی مجلس ہے، اور آج عموماً ہم آقا حسین کو، یہ تو پورا محرم حضرت زہرا کو حسین کا پرسہ دینے کے لیے ہے، مگر آج ہم حسین کو حبیب کا پرسہ دیتے ہیں۔ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا اعتماد ہے، کیا اعتماد ہے، کیا رشتہ اور رابطہ ہے، اور کیا مرتبہ ہے کہ حبیب کو امام حسین نے جب خط لکھا ہے تو کیا لقب لکھا؟ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے ایک مرد فقیہ کے نام۔ لفظ فقیہ سے کانوں کو مانوس رکھیے، لفظ فقیہ سے کانوں کو مانوس رکھیے، طبیعتوں کو مانوس رکھیے، دلوں میں لفظ فقیہ کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھیے۔ حسین حبیب کو لکھ رہے ہیں الی الرجل الفقیہ۔ آپ تمام یہ تذکرے سنتے رہتے ہیں، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن حق مجلس ادا کرنے کے لیے، آقا حسین کو پرسہ دینے کے لیے چند جملے اور عرض کروں گا۔ یہ در اہل بیت کی خاک اٹھا کر سونگھنا، بوسہ دینا، سر پہ ڈالنا، یہ بچپن ہی کا وتیرہ نہیں تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ جب روز عاشورہ حبیب کربلا پہنچے تو پہلے تو آقا حسین نے حضرت عباس سے، حضرت علی اکبر سے کہا جاؤ بڑھو میرا حبیب آ رہا ہے، ذرا استقبال کرو۔ حبیب پہنچ گئے آقا کی خدمت میں، ابھی بیٹھے ہی تھے، ابھی عرض ادب کیا ہی تھا، ابھی دست بوسی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک کنیز خیمے سے نکل کے آئی اور کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام۔ اب حبیب سے آقا کے پاس بیٹھا نہیں گیا، کہا آقا مجھے اجازت ہے کہ در خیمہ تک جاؤ۔ آقا حسین نے اجازت دی،
حبیب خیمے کے پردے تک پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی، نبی زادیوں میرا سلام، سر سے امامہ اتارا، در خیمہ کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، اب یہ وقت آ گیا ہے زینب مجھے سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے حبیب کے مصائب بھی بڑے قیامت کے مصائب ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے حبیب آقا حسین سے تقریباً 10 برس بڑے تھے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی عمر میں، سن و سال میں۔ بعض روایتوں میں 75 برس کی عمر تھی جناب حبیب کی، اور اس سن و سال میں حبیب نے کربلا میں جو جہاد کیا ہے، اب وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، بالکل وقت نہیں ہے کہ تفصیل عرض کر سکوں، وقت بھی ختم ہوا اور میری آواز بھی، میرے سینے کی طاقت بھی آج جواب دے رہی ہے، مگر بس ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب کربلا میں شہید ہو گئے، جس طرح تمام اصحاب حسینی کا سر قلم کیا گیا، حبیب کا بھی سر قلم کیا گیا۔ حبیب کا سر قلم کر کے ایک شقی نے، جو حبیب کا قاتل تھا، یہ بے ادبی کی، یہ گستاخی کی، حبیب کا کٹا ہوا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، اور 11 محرم کو جب کربلا سے اسیران حرام کوفے لے جائے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ شقی بھی تھا جس کے گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر آویزاں تھا، اور اس بھیڑ میں، اس مجمع میں، وہاں حبیب کا ایک بیٹا کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا قاسم ابن حبیب۔ بیٹے نے ایک مرتبہ دیکھا بابا کا سر گھوڑے کی گردن میں آویزاں ہے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، آنسو پوچھ رہا ہے، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اے شخص میری ایک التماس ہے، میری ایک درخواست ہے۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو سر ہے نا، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، کیا اسے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتا ہے، یا مجھے عطا کر سکتا ہے کہ میں اس سر کو دفن کروں؟ اس شقی نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، حاکم کی طرف سے یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ بچہ بہت تڑپا اور اس کے بعد اس مجمع سے چلا گیا۔ بعد میں جب موقع ملا تو اس نے انتقام لیا ہے، لیکن اس وقت وہ بچہ چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دیر تک بابا کا سر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہائے حسین کے بچے، ہائے عباس کے بچے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سامنے نوکے نیزہ پر حسین کا کٹا ہوا سر، اور مسلسل بچے دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور یتیمی کا لباس پہنے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار معبود پوری انسانیت میں امن اور عافیت کی نعمتیں عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی انسان بے چینیوں کا شکار ہیں، انسان بے امنیوں کا شکار ہیں، انسان جہالت اور غربت کا شکار ہیں، پروردگار غربت کو دور کر، جہالت کو دور کر، علم، صحت، عافیت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر ذمہ دار رہبر کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سایہ برقرار رکھ، ان کو اپنی تائیدات الہیہ کے سائے میں رکھ۔
پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے اور مرجعیت رشیدہ اپنی خدمت انجام دیتی رہے۔ پروردگار حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔